طرح سے آپ بہت سکون سے بات کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ایسی بات کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ کو، آپ کی گفتگو کو گننا چاہے تو گن لے۔ فرق سے بول دیا، کیا بولے ذرا بولو واپس سے، ایسا نہیں۔ آپ ایسی رک رک کے بات کرتے تھے کہ کوئی آپ کے الفاظ کو گننا چاہے گن سکتا تھا، کتنی باتیں کہیں، کتنے الفاظ کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی مجلس میں آپ کی بات کو یاد کرنے والے بھی تھے، آپ کی مجلس میں آپ کی باتوں کو لکھنے والے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو آپ ایسے انداز میں بات کرتے تھے کہ آپ کی بات سن کر یاد رکھنے والا سمجھ کے یاد رکھ لے، اور آپ کی بات کو لکھنے والے کے لیے اتنا وقت مل جائے کہ آپ کی بات کو گننا چاہے گن لے اتنا۔ اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو بہت اعتماد کے ساتھ بولے اور جو سوچ کے بولے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، بول دیتے اور خود ہی پوچھتے کیا بولا میں، یار آپ کیا بولے، میرے کو کیا بولا، آپ کو نہیں معلوم۔ فرض اتنا بول دیتے ہیں کہ کہاں تھا میں، اس کو خود کو یاد نہیں رہتا میں کیا بولا ہے، اتنا زیادہ۔ تو جو آدمی سوچ کے بولتا ہے اس کو اپنی بات یاد رہتی ہے، اور وہ بہت ہی، جو آدمی زیادہ الفاظ میں بولنے کی بجائے کم الفاظ میں بول سکتا ہے وہ جامع بات ہوتی ہے، جو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ الفاظ کا اتنا ڈھیر کہ اس میں سے چننا پڑے لینے والے کو، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ کہیں ضرورت ہوتی ہے وضاحت کی، لیکن اتنے الفاظ میں آپ بولتے تھے کہ یاد رکھنے والے کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ آپ کی سنت یہ بھی تھی کہ آپ آہستہ آہستہ بولتے تھے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ خاص طور سے آپ بچے ہیں، ان کے ساتھ میں جب سمجھا رہے ہوں، فر 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 بول دیے، بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گا۔ ٹیچر ہے آپ اسکول میں، آپ کو چاہیے کہ بہت سلو، آہستہ، رک رک کر اور سینٹینس بائی سینٹینس بولیں تاکہ بچے کی سمجھ میں آئے، کانسیپٹ بائی کانسیپٹ آپ بولیں، مکس اپ نہیں کریں۔ آدمی بعض اوقات خود سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے سب کچھ سمجھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ استاذ کو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے سمجھانا پڑتا ہے، استاذ کو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے دیکھنا پڑتا ہے اس کو کیسے سمجھے گا، پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں سب سے پیچھے جو رہتے تھے ان کے ساتھ چلتے تھے، سفر میں بھی آپ ایسا